اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ گفتگو میں امام زمانہ کے مقاصد کے اوپر ہم نے گفتگو کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہوں گے، اور اسی بات کو انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو پہلا کام، پہلا مقصد، پہلا ٹارگٹ امام کا ہوگا دین کو دنیا میں پھیلانا اور کفر و شرک و الحاد کا خاتمہ کرنا۔ اور جب ہم نے بتایا کہ جب امام مظلوموں کی مدد کریں گے، تعلیم اسلامی پیش کریں گے اور منجی بشریت بن کے جائیں گے تو خود بخود ایک اچھا خاصا طبقہ امام کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر جو امام کے ساتھ نہیں ہوگا اور ہیلا اور مکر کے ساتھ امام کے مقابل کھڑا ہوگا، اس کے لیے امام کو تلوار اٹھانی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ اسلام جب پھیل جائے گا تو پوری دنیا میں ایک دین ہوگا اور ایک خدا کی پرستش ہوگی۔ دوسرا مقصد جو امام کا آنے کے بعد ہوگا وہ لوگوں کی عقلوں کو کامل کرنا ہے۔ عقلوں کی ترقی امام جب آئیں گے تو اسی زمانے میں ممکن ہے، لہٰذا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کیا ہے؟ عقل انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، عقل انسان کے لیے حلال و حرام کو واضح کرتی ہے، عقل انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ اگر اس انسان کے ذریعے سے، اس عقل کے ذریعے سے انسان صحیح راستے تک نہیں پہنچتا اور غلط راستے پہ چلا جاتا ہے تو یہ عقل نہیں ہے، اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی ہوا و ہوس کا استعمال کیا۔ عقلوں کو ترقی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے جب عقلوں کو ترقی ہوگی تو انسان کاملاً دین میں داخل ہوگا اور کاملاً مکمل طور پر دیندار بن جائے گا جب اس کی عقل کو ترقی ملے گی۔ آج ہم ظاہری دیندار تو ہیں، لیکن کیا ہم کاملاً دیندار ہیں؟ ہمارے ہر عمل میں، ہمارے ہر کام میں کیا دین کی جھلک ہے؟ ہمارے ہر کام میں کیا دین پایا جاتا ہے؟ ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہماری زندگی میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے، میرے ساتھ بھی اور بہت سے افراد کے ساتھ بھی، کہ کیا ہم مکمل طور پر دیندار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کس حد تک ہیں؟ یہ اب خود اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کس حد تک دیندار ہیں۔ جس حد تک ہماری عقل ہمارے عمل کے ساتھ ہے اس حد تک ہم دیندار ہیں۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ فلاں جگہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ آج نماز نہیں پڑھیں، اس وقت ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب ابھی ہماری عقل وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچی ہے کہ جس مرحلے تک پہنچنے کے بعد پھر ہم مکمل دیندار بن جائیں گے۔ جب امام آئیں گے تو عقلوں کو ان مرحلے تک پہنچائیں گے کہ جس مرحلے پر پہنچ کر پھر عقل جو فیصلہ کرے گی وہ فقط دین کے زیر سایہ فیصلہ کرے گی۔ پھر جب انسان عقل مند ہوگا، عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا کے سارے راستے جانتا ہو، عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا میں عجیب عجیب انویسٹمنٹ کر لے، عجیب چیزوں کا ایجاد کر لے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ جو ایروپلین بنا لے، نہیں، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی جینا سیکھ جائے، انسان کی طرح خدا کے حکم کے مطابق زندگی جینا اگر کوئی سیکھ جائے وہ عقل مند ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو مکمل حلال اور حرام کا پابند ہو جائے۔ حلال و حرام کا پابند ہونا یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو عمل کم کرے مگر خالص عمل کرے۔ وہ عقل مند نہیں ہے کہ جو عمل بہت زیادہ کرے مگر کہ اس کے عمل میں خلوص نہ پایا جاتا ہو۔ عقل مند وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا بھی ہو تو وہ زاہد بن کے زندگی گزارے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک طرف سے ہمارے دل میں دنیا طلبی ہے، ہر وقت ہم اس دنیا کو طلب کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ ہم اس دنیا کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دنیا نہیں آتی تو ہم آرزوؤں میں اس دنیا طلبی کی آرزوؤں میں بہت سے کام کرتے ہیں کہ جو دین پسند نہیں کرتا، جس کو خدا پسند نہیں کرتا، اور جب یہ دنیا آ جاتی ہے تو پھر خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں یہ مال دنیا ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے، پھر طرح طرح کی چیزیں انجام دیتا ہے یہ انسان۔ تو
وہ عقل مند ہے کہ جس کے پاس اگر دنیا بھی ہو مگر اس کے دل میں دنیا طلبی نہ ہو، اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ اسی لیے کسی عقل مند انسان سے جس کے پاس دنیا بھی تھی اور وہ عقل مند بھی تھا، ایمان والا بھی تھا، ایک فقیر آیا، فقیر کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اور آنے کے بعد کہا کہ کچھ عطا کیجئے، کچھ عنایت کیجئے۔ ایک فقیر آیا ایک مالدار انسان کے ساتھ، اور وہ جو مالدار تھا اس کے پاس مال تھا مگر وہ زاہد انسان تھا، اس کے دل میں دنیا طلبی نہیں تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ میری کچھ امداد کیجئے، میری کچھ مدد کیجئے۔ انہوں نے کچھ مدد کر دی، انہوں نے کچھ مدد کر دی۔ اب اس فقیر نے کہا کہ آپ تو بہت بڑے مولانا ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت متقی پرہیزگار، ساری تعریفیں کی اس نے، آپ بہت متقی، پھر آپ کے پاس اتنا مال کیسے ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مولانا اگر ہو اور پرہیزگار انسان اگر ہو تو غریب بھی ہونا چاہیے۔ اس کی بھی فکر یہ تھی کہ آپ اتنے بڑے مولانا، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے متقی، اور اتنا مال، اتنا بڑے بڑے باغ، اتنے بڑے پیسے والے آپ ہو گئے ہیں، آخر آپ کیسے یہ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ تو خدا والے ہیں، عبادت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو ان باتوں کو چھوڑو، چلو حج پہ چلتے ہیں۔ حج پہ چلو گے؟ کعبے کی زیارت پہ چلو گے؟ اس فقیر نے کہا بالکل، کعبے کی زیارت پہ چلوں گا، کعبے کی زیارت کے لیے مجھے موقع مل جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے۔ کسی طریقے سے انہوں نے، ان عالم دین نے کہ جن کا یہ باغ تھا، کسی طریقے سے ایک ایسا کام کیا کہ وہ فقیر اپنا پیالہ جس میں وہ مانگا کرتا تھا وہیں بھول گیا، اور یہ دونوں سواری پہ سوار ہوئے اور کعبے کی زیارت کو نکل گئے۔ تھوڑی دور پہنچے تھے کہ اس فقیر کو اپنا پیالہ یاد آیا اور کہنے لگا کہ قبلہ محترم ذرا پلٹنے کی زحمت فرمائیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا پیالہ رہ گیا۔ کہا چھوڑو پیالے کو، ہم کعبے کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اس پر کنسنٹریٹ کرو، اس پر توجہ دو۔ کہا نہیں قبلہ، آپ نہیں سمجھتے، میرا پیالہ میرے لیے بہت ضروری ہے، مانگتا ہوں تو اسی کے ذریعے سے، کھاتا ہوں تو اسی میں کھانا رکھ کے کھاتا ہوں، وہ پیالہ نہ رہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا پہلے مجھے وہ پیالہ لانا ہے، بعد میں آپ کے ساتھ حج پہ جانا ہے۔ اس وقت وہ عالم دین اپنے گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تو مال دنیا کا پجاری ہے، تیری ساری دولت ایک پیالہ تھا، اور یہاں تیرے سامنے کعبے کی زیارت بھی ہے، لیکن تو اب تک اپنے دل سے اس پیالے کو نکال نہیں پایا۔ مگر ایک طرف دیکھ، میں اتنے بڑے باغ کا مالک ہوں، اور جب خانہ خدا کی زیارت کا ارادہ کیا تو بغیر کسی نگہبان کے میں نے خدا کے لیے اس باغ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو زاہد ہے یا میں زاہد ہوں؟ لہٰذا اگر زاہد انسان بن جائے تو یہ زاہد بننا اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ زاہد انسان پھر بن جاتا ہے، پھر انسان زبان سے جب بات نکالتا ہے تو اس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ فریب ہوتا ہے، اور نہ ہیلا گری ہوتی ہے۔ جب انسان عقل مند بن جاتا ہے، جب انسان عقل مند بن جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی نفاق نہیں رہتا۔ کیوں؟ آخر یہ عقل جب ترقی کر لیتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ عقل کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔ اگر انسان کو اللہ کی راہ پر انسان کو کوئی چیز لگا سکتی ہے تو وہ عقل ہے۔ اور دوسری حدیث امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو حجتیں اس دنیا میں انسان کے لیے رکھی ہیں، ایک حجت ظاہر ہے، ایک حجت باطن ہے۔ حجت ظاہر کا نام امام وقت ہے، تو جب امام وقت ظاہر ہوں گے، ظہور کریں گے، تو حجت باطن بھی ظاہر ہونی چاہیے، لہٰذا حجت باطن کا نام عقل ہے۔ لہٰذا جب حجت ظاہر آ جائے گی اور حجت ظاہر آ کے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گی تو یہ جو لوگوں کے سروں میں حجت باطن یعنی عقل سوئی ہوئی ہوگی، یہ عقل جاگ جائے گی اور یہ عقل اپنی معراج کو پہنچے گی۔ لہٰذا دونوں حجتیں جب ساتھ میں انسان کے ہوں گی تب جا کے حکومت جہانی عدل کی بنیاد پہ قائم ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا اذا قام قائمنا وضع یدہ علی رؤوس العباد فجمع بہا عقولہم۔ امام زمانہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ یہ انسان ذرا تصور کرے
کہ امام زمانہ کس طریقے سے اس مقصد کو پورا کریں گے۔ یہ اعجاز امام ہے کہ بعض موقعوں پر فقط ہاتھ رکھتے ہیں اور انسان ترقی کر لیتا ہے۔ آج تک جتنی بھی ترقی دنیا نے کی ہے، جتنے بھی جو ہے ہتھیار بنائے، یہ جتنے بھی یہ ٹیکنالوجی کی چیزیں بنائی ہیں، یہ انسان کے علم کی وجہ سے ہے، انسان کے دانش کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر انسان عقل کا استعمال کرے گا، جب امام آئیں گے اور عقل کامل ہو جائیں گی، تو جب اس وقت جو ٹیکنالوجی آئے گی اس کے سامنے یہ ٹیکنالوجی پھیکی نظر آنے لگے گی۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ امام جب ظہور فرمائیں، اور امام جب ظہور فرمائیں گے تو کس طریقے سے عقل معراج کو پہنچے گی۔ یہ تیسرا مقصد تھا جو آج ہم نے پیش کیا۔ چوتھا مقصد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چوتھا مقصد ہے عقل کے ساتھ ساتھ انسان علم کے میدان میں بھی ترقی کرے گا، علم کے میدان میں بھی انسان آگے بڑھے گا۔ عقل کا میدان ایک الگ میدان ہے، علم کا ایک الگ میدان ہے۔ علم کے میدان میں لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ امریکہ بھی ترقی کر رہا ہے، علم کے میدان میں فلاں ملک بھی ترقی کر رہا ہے، ایران بھی ترقی کر رہا ہے۔ نہیں، علم کے میدان میں حقیقی ترقی تب ہوگی کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، تب علم کے میدان میں ترقی ہوگی۔ اور کیسی ترقی ہوگی علم کے میدان میں؟ یہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ علم کے میدان کی ترقی امام زمانہ جب آئیں گی تو وہ کیسی ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ جب امام آئیں گے ہم اس ترقی کا آنکھوں سے اپنی مشاہدہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔